ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین اکرام، یہ بخاری شریف کا درس ہے۔ اس میں ہم شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب نزہۃ القاری کی روشنی میں بخاری شریف کا درس دیں گے۔ بخاری شریف کی شرح میں شارح بخاری نے ایک مقدمہ شروع میں تحریر فرمایا ہے، جس میں علم حدیث کے متعلق کچھ باتیں ہیں اور امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان کا تذکرہ بھی ہے۔ آج ہم اسی مقدمے کا تھوڑا سا حصہ پڑھیں گے، جس میں آپ نے حدیث شریف کی تعریف فرمائی ہے کہ حدیث شریف کس کو کہتے ہیں، اور حدیث رسول کی اہمیت کو آپ نے سمجھایا ہے، اور جو گمراہ فرقہ حجیت حدیث کا انکار کرتا ہے، جن کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کا بھی رد قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہی فرمایا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، حدیث کی اہمیت مختصر الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ یہ بات ہر دیندار مسلمان کو معلوم ہے کہ دین کے اصول و فروع، اعتقادیات، عملیات، سب کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ دین میں جو ماننے والی باتیں ہیں اور جو کرنے والے کام ہیں دین کی حیثیت سے، یعنی عقیدہ اور عمل، یہ سب قرآن مجید اور حدیث شریف سے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں، اجماع امت اور قیاس۔ ان سے بھی عقیدے اور اعمال ثابت ہوتے ہیں، لیکن اجماع امت اور قیاس بھی قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں، ان کا بھی تعلق قرآن و حدیث سے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک گمراہ جماعت نے مسلمانوں کے ذہنوں میں صرف دو چیزیں بٹھائی ہے کہ کوئی بھی چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صرف قرآن و حدیث سے ہی کوئی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ دو چیزیں اور ہیں، اجماع اور قیاس۔ آپ اکثر لوگوں کو سنیں گے قرآن و حدیث سے ثابت کیجیے، تو دو ہی چیزیں نہیں ہیں، ان کو ادھوری معلومات ہیں، چار چیزیں ہیں: قرآن مجید، حدیث شریف، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ جو چیز ثابت ہوگی ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز سے ثابت ہوگی۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ اصل بنیاد قرآن مجید اور حدیث شریف ہی ہے، اور اجماع امت اور قیاس اسی کے اوپر سہارا رکھتے ہیں۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ اجماع امت اور قیاس کی بھی جو حیثیت ہے وہ کتاب اللہ اور احادیث ہی کی بارگاہ سے سند ملنے کے بعد ہے۔ اجماع امت کو بھی قرآن و حدیث پر ہی پیش کیا جاتا ہے، اور قیاس شرعی کو بھی قرآن و حدیث پر ہی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ اور اجماع امت
وہ تو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہی ہے۔ حضور نے اس امت کے لیے معصومیت ظاہر فرمائی ہے کہ میری امت گمراہی پر یعنی غلط بات پر جمع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عقیدہ کوئی مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہے تو وہ خود ایک دلیل ہے، البتہ جو قیاس ہے اس کو پھر قرآن و حدیث پر پیش کیا جائے گا، لیکن اصل بنیاد یہی دو چیزیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اور یہ دونوں واجب الاعتقاد والعمل ہونے میں مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ احادیث سے انکار کے بعد قرآن پر ایمان کا دعویٰ باطل محض ہے، چونکہ ایک فرقہ پیدا ہوا جو قرآن کو مانتا ہے، حدیث رسول کا انکار کرتا ہے۔ تو شارح بخاری فرماتے ہیں کہ احادیث سے انکار کے بعد قرآن پر ایمان کا دعویٰ باطل محض ہے۔ جو حدیث کا انکار کر رہا ہے اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ دیکھیے، اس لیے کہ قرآن مجید نے ایک نہیں سینکڑوں جگہ رسول کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا ہے، وہ بھی اس طرح کہ رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا، رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ دیکھیے، اہل قرآن وہ صرف قرآن کو دلیل مانتے ہیں، حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ جب حدیث کو ہی نہیں مانتے تو اجماع امت کیا مانیں گے، قیاس کیا مانیں گے؟ اور جو اہل حدیث ہے وہ قرآن کو حجت مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، لیکن جو اجماع امت اور قیاس شرعی ہے اس کو نہیں مانتے، اور دونوں گمراہ ہیں۔ اور اہل قرآن نام سنتے ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حدیث کے منکر ہوں گے، اسی لیے اپنا نام اہل قرآن رکھے۔ تو ایسے ہی اہل حدیث سنتے ہی یہ تصور آتا ہے کہ یہ لوگ شاید قرآن کے منکر ہوں گے، اس لیے اہل حدیث اپنے آپ کو کریں، تو یہ نام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اہل قرآن کے مقابل آپ اس کو دیکھیے، اہل قرآن وہ جو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ تو اس کے مقابل میں آپ دیکھیے اہل حدیث کون ہوں گے؟ جو حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ تو یہ اپنا نام بھی نہیں رکھ سکے صحیح سے، اپنا جو نام اپنا رکھے ہیں وہ نام ہی دیکھیے، اہل قرآن اہل حدیث، مطلب کیا ہوا؟ اہل قرآن جو حدیث کو نہیں مانتا، مطلب اہل حدیث جو قرآن کو نہیں مانتا، ایسے ہی بنے گا اس کا۔ تو یہ لوگ اپنا نام بھی ٹھیک نہیں رکھ سکے اب تک۔ تو دیکھیے، وہی فرما رہے ہیں کہ جو اہل قرآن ہیں جنہوں نے حدیث سے انکار کیا، دراصل وہ قرآن پر بھی ان کا ایمان نہیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ پیش فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حدیث کو ماننا ہی رسول کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء کی ایک اور آیت ہے، ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول بھیجے ہی گئے ہیں کہ ان کا فرمان مانا جائے، اور رسول کا فرمان حدیث ہے، اس کو نہیں مانیں گے تو قرآن کی اس آیت کا انکار ہو جائے گا، تو اہل قرآن بھی نہیں رہے گا۔ دیکھیے، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کہیں فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑا کامیاب ہوا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ضرور گمراہ ہوا۔ فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلے کے لیے بلائیں تو بلا دریغ یہ کہے کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نور کی آیت کریمہ، ترجمہ دیکھیے، مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کر دیں تو ان کو سمعنا و اطعنا کہنا ہی ضروری ہے، ہم نے سنا اور مانا، یہی کہنا ضروری ہے۔ تو قرآن کو بھی ماننا ہوگا، حدیث کو بھی ماننا ہوگا۔ جن لوگوں نے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں چوں چرا کیا ان کے بارے میں صاف صاف فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ دیکھیے، سورہ نساء کی آیت ہے، آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپسی تنازعات میں تمہیں حکم نہ مان لیں اور پھر اس فیصلے پر اپنے جی میں کوئی کھٹک نہ پائیں اور اس کو کما حقہ مان لیں، یہاں تک کہ رسول کے پکارنے کو اللہ نے اپنا پکارنا قرار دیا۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول تمہیں پکاریں تو فوراً حاضر ہو۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ ایسے یہاں پر ایک اور آیت ہے، اے ایمان والو، چپکے چپکے کوئی بات
اے ایمان والو، چپکے چپکے کوئی بات گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی بات نہ کرو۔ چپکے چپکے کوئی بات کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی بات نہ کرو۔ تو رسول کی نافرمانی، جب حدیث کا انکار کریں گے تو رسول کی نافرمانی ہی ہوگی۔ حتیٰ کہ رسول کی نافرمانی کو منافقین کا طریقہ بتایا۔ ترجمہ ہے، جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو جو فرقہ حدیث کا انکار کر رہا ہے وہ اس آیت کی روشنی میں منافق ثابت ہو رہا ہے۔ آگے کی ایک اور آیت ہے، جب یہ لوگ آگ میں الٹ پلٹ کر بھونے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یہاں تک کہ رسول کے فیصلے کے بعد ایمان والوں کا یہ اختیار اللہ عز و جل نے سلب کر لیا کہ وہ مانے یا نہ مانے، بلکہ انہیں سر تسلیم خم کرنا ہی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ، کسی مومن مرد یا عورت کو یہ گنجائش نہیں کہ اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دے تو انہیں اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے وہ ضرور کھلا ہوا گمراہ ہے۔ رسول کی مخالفت پر ببانگ دہل عذاب کی دھمکی ارشاد ہوئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے، اس کے بعد کہ حق کا راستہ واضح ہو چکا، جو بھی رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ چلے، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم میں لے جائیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور آیت کریمہ کا ترجمہ، جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں ان پر کوئی مصیبت نہ آن پڑے یا آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ اتنی آیت کریمہ ان لوگوں کے مذمت میں نازل ہو رہی ہیں جو رسول کی اطاعت نہیں کرتے، رسول کا فرمان نہیں مانتے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جس طرح قرآن مجید پر ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی حدیث پر بھی ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ تو جو فرقہ پیدا ہوا تھا اہل قرآن، جس نے حدیث کا انکار کیا تھا، تو وہ فرقہ چونکہ پیدا ہو چکا اور پھیل چکا اور عامت المسلمین اس سے واقف ہو چکے، تو ہمارے علماء کرام جو اس فرقے میں داخل ہو چکا اس کو بھی ہدایت مل جائے، اور جو ان سے محفوظ ہے آگے بھی محفوظ رہے، اس کے لیے جب بھی حدیث کی بات آتی ہے تو وہ حدیث کے حجت ہونے پر کلام فرماتے ہیں۔ اسی لیے شارح بخاری نے بھی پہلے ان آیتوں کو یہاں تحریر فرمایا کہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن مجید کی ان آیتوں کا انکار کر رہا ہے، تو وہ اہل قرآن بھی نہیں رہا۔ اب دیکھیے آگے، یہ فرما رہے ہیں کہ شریعت میں بہت سے احکام ہیں جو قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے ہیں، حدیث شریف میں بیان ہوئے ہیں۔ دیکھیے مثالیں دے رہے ہیں کہ غور کیجئے، بہت سے وہ احکام ہیں جو قرآن مجید میں مذکور نہیں، صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور وہ بھی قرآن کی طرح واجب العمل قرار پائے، امت اس پر عمل کر رہی ہے ابتداء اسلام سے ہی۔ دیکھیے نمبر 1، اذان۔ قرآن پاک میں کہیں مذکور نہیں کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان دی جائے، مگر اذان عہد رسالت سے لے کر آج تک شعار اسلام رہی ہے اور رہے گی۔ تو اذان کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث رسول سے۔ تو جو حدیث کو نہیں مانتے ہیں وہ اذان کو کہاں سے ثابت کریں گے؟ قرآن میں تو اذان کا حکم ہے نہیں نماز پنجگانہ کے لیے۔ دوسری چیز، نماز جنازہ، قرآن میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں، مگر یہ بھی فرض ہے، اس کی بنیاد ارشاد رسول ہی ہے، حدیث رسول ہی کی بنیاد پر فرض ہے۔ نمبر 3، بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا قرآن میں کہیں حکم نہیں، مگر تحویل قبلہ سے پہلے یہی نماز کا قبلہ تھا۔ جب قبلہ بدلا تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی جانب ہی رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اس کا حکم قرآن میں نہیں تھا، وہ تو حضور کے عمل سے ہی وہ چیز ثابت ہوئی۔ تو حضور کا قول بھی حدیث ہے، عمل بھی حدیث ہے۔
یہ بھی صرف ارشاد رسول ہی سے تھا۔ نمبر 4، جمعہ و عیدین کے خطبے کا کہیں قرآن میں حکم نہیں، مگر یہ بھی عبادت ہے، اس کی بنیاد صرف ارشاد رسول ہی ہے، اور وہ بھی اس شان سے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو کوتاہی کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی۔ مثلا ایک بار جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، اسی اثناء ایک قافلہ آ گیا، کچھ لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ انہوں نے جب کھیل یا تجارت کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا۔ یہ صرف اسی بنا پر ہے کہ قرآن کی طرح ارشاد رسول بھی واجب الاعتقاد والعمل ہے، اس میں بھی کوتاہی کی وہی سزا ہے جو قرآن کے فرمودات میں کوتاہی کی ہے۔ یعنی دیکھیے، خطبہ حضور کی حدیث سے ثابت تھا، حضور نے حکم فرمایا تھا، تو حضور کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام خطبہ سن رہے تھے، تو اب اس حضور کے فرمان کے نتیجے میں جو خطبہ سن رہے تھے گویا حضور کا ہی اتباع کر رہے تھے۔ پھر جب درمیان سے چلے گئے قافلہ آنے پر تو قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ رسول کا فرمان بھی تو واجب العمل ہے، اسی لیے تو اس پر تنبیہ کی گئی، تو خود قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، بہت بہترین بات۔ جو فرقہ یا جو شخص قرآن کو مانتا ہے لیکن حدیث کو نہیں مانتا، دیکھیے اس کا بہت نقصان ہوا۔ اہل قرآن جو پیدا ہوئے اور انہوں نے جو یہ بات کی، اس سے بہت نقصان ہوا۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں جو دین کی تعلیم حاصل نہیں کیے ہیں، دنیاوی تعلیم میں بہت آگے بڑھ گئے۔ بعض ایسے لوگ بھی قرآن مجید کی آیت کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ حدیث شریف کو نہیں دیتے۔ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی رہتی ہے کہ قرآن کی آیت سے ہی حکم ثابت ہوگا، حدیث شریف سے اتنا مضبوط حکم ثابت نہیں ہوگا۔ بعض لوگ، بعض غیر مسلم جو اسلامک اسٹڈیز کرتے ہیں اپنے طور پر، وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں قرآن مجید ہی اصل ہے، حدیث شریف اصل نہیں ہے، قرآن میں حکم نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے شارح بخاری کیا فرما رہے ہیں، قرآن پر بھی آپ اسی وقت ایمان لا سکتے ہیں جبکہ حدیث رسول کو مانے، اس کو مانے بغیر آپ قرآن کو نہ جان سکتے ہیں نہ قرآن پر ایمان لا سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ کیا فرما رہے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ کس نے کہا؟ حضور نے کہا، تو حضور نے کہا تو وہ حدیث ہو گئی۔ حضور نے کہا کہ اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اس کے بعد حضور نے آیتیں سنائی، یہ خود حدیث ہو گئی، حضور نے جو فرمائی یہ اللہ نے نازل کی ہے۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو یہ اللہ نے نازل کیا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ حضور کے ہی تو فرمانے سے آپ نے مانا، تو حدیث کو مانے آپ بھی۔ حدیث کو نہیں مانیں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ جبرائیل علیہ السلام کو آتے ہوئے آپ نے تو نہیں دیکھا، قرآن نازل ہوتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا۔ اگر رسول کی بات نہیں مانیں گے تو قرآن معلوم ہی کیسے ہوگا آپ کو؟ ہم کو قرآن اگر معلوم ہوا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ قرآن ہے تو ہی معلوم ہوا، اور نبی کا یہ فرمانا حدیث ہے، اس حدیث کو مانیں گے تبھی پتا چلے گا یہ قرآن ہے۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانیں گے تو جس حدیث سے آپ کو معلوم ہوا یہ قرآن ہے اس حدیث کا بھی انکار ہوگا، پھر یہ قرآن ہے آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو لا محالہ حدیث کو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ حضور کی زبان سے ہی آپ کو قرآن معلوم ہوگا۔ تو یہی شارح بخاری فرما رہے ہیں، علاوہ ازیں قرآن خدا کی کتاب ہے، واجب القبول ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ جو قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے بول رہے ہیں، یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ حضور نے تو فرمایا قرآن پر ایمان لاؤ، تو یہ حدیث ہے، اس حدیث کو مان کر ہی آپ قرآن پر ایمان لا رہے ہیں۔ اگر حدیث کو ہی نہیں مانیں گے تو پھر قرآن پر ایمان لینے کا حکم آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ تو بندے کا براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے تعلق نہیں ہے،
اللہ کے رسول سے ہے۔ جو لوگ ڈائریکٹ اللہ تک جانا چاہتے ہیں وہ نہیں جا سکتے، بیچ میں رسول تک جائیں گے تبھی اللہ تک جائیں گے، کیونکہ اللہ نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ عام انسان براہ راست اللہ سے کوئی حکم حاصل نہیں کر سکتا، بیچ میں نبیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے وہی فرما رہے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، واجب القبول ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ عز و جل نے آسمان سے لکھی لکھائی جلد بندی ہوئی کتاب تو نہیں نازل کی، اور اگر لکھی لکھائی جلد بندی بندائی کتاب اتارتا تو کیسے معلوم ہوتا کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ کہیں سے بھی اڑ کر آ سکتی ہے، کوئی فریب کار کسی خفیہ طریقے سے کہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر جبرائیل یا کوئی فرشتہ لے کر آتا تو کیسے پہچانتے کہ یہ جبرائیل یا فرشتہ ہے؟ کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی شعبدہ باز یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں، میں فرشتہ ہوں، یہ خدا کی کتاب لایا ہوں۔ غرض ہے کہ رسول کے مطاع ماننے سے انکار کے بعد قرآن کے کتاب اللہ ہونے پر کوئی یقینی قطعی دلیل نہیں رہ جاتی۔ رسول کو مطاع مانیں گے، آپ کی بات، آپ کے کام کو واجب الاتباع سمجھیں گے، حجت مانیں گے، دلیل مانیں گے، تبھی آپ قرآن کو بھی جان سکیں گے، قرآن پر بھی ایمان لا سکیں گے، ورنہ پھر آپ حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو نہ جان سکتے ہیں نہ ایمان لا سکتے ہیں۔ دیکھیے بہت مضبوط دلیل ایک عام مسلمان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، کتنی مضبوط دلیل حضرت نے دی ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں ساری دلیلوں کا منتہا یہ ہے کہ رسول نے فرمایا۔ آپ سے پوچھیں گے کسی بھی چیز کی دلیل، اگر ہم آپ سے پوچھیں گے اسلام کے بارے میں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ کی عبادت ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ نبی نے فرمایا۔ حج اللہ کی عبادت ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ نبی نے فرمایا۔ یہ قرآن ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ نبی نے فرمایا۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ نبی نے فرمایا۔ تو نبی نے فرمایا تو نبی کا فرمان حدیث ہوئی۔ اب جب آپ کہیں گے حدیث ماننا ضروری نہیں ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوگی؟ تو پوری بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ہر دلیل کا منتہا یہی ہے کہ نبی نے فرمایا، یہ خدا کی کتاب ہے، یہ جبرائیل ہیں، یہ آیت لے کر آئے ہیں، کتاب اللہ کی معرفت اور کتاب اللہ لے کر آنے والے ملک مقرب جبرائیل کی معرفت قول رسول ہی پر موقوف ہے۔ اگر رسول کا قول ہی ناقابل قبول ہو جائے تو کتاب اللہ کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا۔ پھر آپ ثابت کیسے کریں گے یہ قرآن ہے؟ پھر تو آپ قرآن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اہل قرآن بھی نہیں رہ جائیں گے۔ اچھا دیکھیے، مجھ پر یہ قرآن نازل ہوا، مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی، سننے والے صحابہ کرام نے ان کو کتاب اللہ جانا اور مانا، اور جن ارشادات کے بارے میں یہ نہیں فرمایا احادیث ہوئی۔ دیکھ رہے ہیں سب زبان مصطفیٰ سے جاری ہوئے۔ جاری ہونے والی بات کو جب حضور نے فرما دیا یہ قرآن ہے تو صحابہ نے مان لیا کہ ہاں یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جس کے بارے میں حضور فرماتے یہ قرآن نہیں ہے تو خود بخود حدیث ہو جائے۔ تو حضور کے فرمان سے ہی پتہ چلا۔ اب کوئی بتائے ایک منہ سے دو قسم کی باتیں نکلی، زبان مصطفیٰ سے ہی قرآن ہی بھی نکل رہا ہے اور حدیث بھی نکل رہی ہے۔ ایک منہ سے دو قسم کی باتیں نکلی، ایک قسم مقبول اور دوسری مردود۔ یہ کیسی منطق ہے؟ ایک ہی زبان سے دو باتیں نکل رہی ہے، ایک بات آپ کہہ رہے ہیں ماننا ضروری ہے اور دوسری بات کو بول رہے ہیں ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ نامعقول بات ہے۔ تو قرآن بھی زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا ہے، حدیث بھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کو نہیں مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، تو وہ بھی تو زبان مصطفیٰ سے ہی جاری ہوا ہے۔ آپ کے پاس جبرائیل علیہ ہیں کیا لے کر؟ تو یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے۔ تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ؟ اگر ایسا کہیں گے تو یہ ہوگا کہ ایک قسم کو مردود قرار دینے کا مطلب ہوگا دوسری قسم کو بھی مردود قرار دینا۔ غرض ہے کہ حدیث کے ناقابل قبول ماننے کے بعد قرآن کا بھی ناقابل قبول ہونا لازم آئے گا۔ یعنی جو گمراہ فرقہ، جو گمراہ شخص یہ کہہ رہا ہے حدیث ماننا ضروری نہیں ہے، صرف قرآن ماننا ضروری ہے، تو وہ
نہ قرآن کو ثابت کر سکتا ہے، نہ قرآن پر ماننا ضروری ہونے کو ثابت کر سکتا ہے، وہ حدیث کا دامن چھوڑنے کے بعد قرآن مجید سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اگر قرآن چاہیے تو حدیث کا دامن پکڑیے، تب آپ کو قرآن بھی ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اگرچہ قرآن کریم میں تمام چیزوں کا بیان ہے، مگر ان میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مجمل اور مبہم ہیں۔ قرآن مجید میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مختصر میں بیان ہوئی ہیں، جس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ تو جو مختصر میں بیان ہوئی ہیں اس کو تفصیل سے حضور ہی حدیث میں بیان کرتے ہیں، اور جس کی تشریح کی ضرورت ہے وہ تشریح بھی حضور فرماتے ہیں۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانیں گے تو ان آیتوں کی تشریح کہاں سے لیں گے، اور حدیث کو نہیں مانیں گے تو ان آیتوں کی تفصیل کہاں سے لیں گے؟ تو خود قرآن بھی سمجھ نہیں سکیں گے آپ حدیث کو چھوڑ کر۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو مجمل ہے، مبہم ہے، مثلا عبادات اربع، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو لے لیجئے، قرآن مجید میں ان سب کا حکم ہے، مگر کیا قرآن مجید سے ان عبادات کی پوری تفصیل کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر احادیث کو ناقابل اعتبار ٹھہرا دیا جائے تو پھر ان عبادات پر عمل کیسے ہوگا؟ کیونکہ ان سب کی حیت، ان سب کی تفصیل احادیث ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ نماز کا حکم قرآن میں آیا، نماز پڑھنا کیسے ہے حضور نے بیان فرمایا، اور حضور کا وہ بیان حدیث ہے۔ حدیث کو نہیں مانیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ حدیث کو نہیں مانیں گے تو حج کیسے کریں گے؟ کیونکہ قرآن مجید میں حج کا حکم آیا اور کر کے بتایا حضور نے۔ حضور نے جب کر کے بتایا تو وہ حدیث ہو گئی، حضور کا قول حدیث، حضور کا فعل حدیث، یعنی بات بھی حدیث، کام بھی حدیث۔ تو حضور نے حج کر کے دکھایا تو معلوم ہوا کہ ایسے حج کیا جاتا ہے، تو یہ حدیث۔ اب اس کا انکار کریں گے تو آپ حج کا طریقہ کہاں سے لائیں گے؟ قرآن میں تو وہ ہے نہیں، تو ماننا ہی پڑے گا حدیث کو۔ تو ان سب کی حیت اور ان سب کی تفصیل احادیث ہی سے معلوم ہوئی۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، متفق علیہ، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حدیث، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ قرآن میں حکم آیا، اب اس حکم پر تعمیل کیسے کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے دیکھ لو، میں جیسا کر رہا ہوں ویسے کرو، وہی نماز ہے۔ تو قرآن کا حکم حدیث دیکھ کر آپ سمجھ رہے ہیں، اگر حدیث کا انکار کریں گے تو پھر نماز کو سمجھیں گے کہاں سے؟ عبادات سے قطع نظر قرآن مجید کی سینکڑوں آیات وہ ہے کہ اگر ان کی توضیح احادیث میں مذکور نہ ہوتی تو وہ لا ینحل رہ جائیں۔ مثلا ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ نے ان کی اس وقت مدد کی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جبکہ دونوں غار میں تھے، جب رسول اپنے ساتھی سے فرماتے تھے غم نہ کھا، اللہ ضرور خود ہمارے ساتھ ہے۔ احادیث سے قطع نظر کر کے کوئی بتا سکتا ہے کہ کافروں نے کیا شرارت کی تھی جس کے نتیجے میں حضور نے ہجرت فرمائی؟ یہاں شرارت کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ شرارت کیا تھی؟ رسول کو کہاں سے باہر تشریف لے جانا پڑا؟ یہ ساتھی کون تھے؟ یہ غار کون سا تھا؟ تو قرآن میں تو صرف یہ آیا کہ کفار نے شرارت کی، نبی باہر چلے گئے، غار میں ٹھہرے اور ایک ساتھ میں تھے۔ تو اگر حدیث نہیں مانیں گے تو یہ شرارت کیا تھی؟ کہاں سے حضور نکلے؟ کس غار میں گئے؟ ساتھ میں کون تھے؟ یہ سب تو حضور کے قول و فعل سے معلوم ہو رہا ہے۔ اگر حدیث کو نہیں مانیں گے تو قرآن کی اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور قرآن آپ بھی مانتے ہیں قرآن کو سمجھنے کا حکم ہے، تو جو چیز سمجھانے والی ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا، وہ رسول کی ذات ہے۔ اور کیوں ساتھی کو تسلی، تشفی دینے کی حاجت پیش آئی؟ یہ سب چیزیں کیسے معلوم ہوں گی پھر حدیث نہیں مانیں گے تو؟ دوسری جگہ فرمایا اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی۔ تو یہ بہت سی جگہیں کون سی ہیں؟ صرف قرآن سے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، ہو تو حضور سے بتانا پڑے گا۔ اور فرمایا ان تینوں پر اللہ کی مہربانی ہوئی جن کے معاملے کو ملتوی فرما دیا گیا۔ یہ تینوں کون تھے؟ دربار مصطفیٰ میں ہی آنا پڑے گا، حضور کے قول و فعل سے ہی معلوم ہوگا یہ تینوں کون تھے۔
تو یہ چند مثالیں ہیں، ایسی اتنی مثالیں ہیں، کیا فرما رہے اوپر سینکڑوں آیات ہیں، آپ حدیث رسول کے بغیر اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو قرآن کو سمجھنا ہوگا تو حضور کے دربار سے ہی سمجھنا ہوگا، حضور کے اقوال و ارشادات کی روشنی میں ہی سمجھنا ہوگا۔ یہ تینوں کون تھے، ان کا معاملہ کیا تھا، کیوں ان کا معاملہ ملتوی کیا گیا، کیا بغیر احادیث کے ان سوالوں کے جوابات دینا ممکن ہے؟ اور ارشاد ہے کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ پہلے ہی دن سے اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو اچھی طرح پاکی پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن میں۔ یہ مسجد کون سی مسجد ہے، یہ لوگ کون ہیں، یہ تو حدیث سے معلوم ہوگا آپ کو، قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے، صرف اہل قرآن کو نہیں۔ بعض وہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ بس قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، تفسیر نہیں پڑھنا چاہیے، ترجمے سے ہی بس ٹرانسلیشن سے قرآن سمجھیے، تو صرف ٹرانسلیشن سے، اب دیکھیے یہ آیت ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے، اب آپ ٹرانسلیشن کی بنیاد پہ بتائیے اس آیت میں جو مسجد ہے اس سے مراد کون سی مسجد ہے، وہ لوگ کون ہیں، تو آپ کو تفسیر کا سہارا لینا ہی پڑے گا۔ چلیے آپ کہیں گے حدیث میں بیان ہوا ہے، تو بعض چیزیں وہ ہیں جن کی تشریح صحابہ کرام فرماتے ہیں، تابعین اعظام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، تو کیا ان سب کو چھوڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے سب دین اسلام کی ترجمانی کی۔ تو یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ قرآن میں اس کی صدہا مثالیں موجود ہیں کہ اگر احادیث میں اس کی توضیح نہ ہوتی تو ان کا ابہام کسی طرح دور ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھیے جیسے یہ اہل قرآن کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بعد دوسرے درجے میں اہل حدیث ہیں جو قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، آگے کی ضرورت نہیں ہے اجماع امت اور قیاس کی۔ تو جیسا وہ اہل قرآن ادھر آ کے پھنسیں گے، یہ لوگ بھی آگے جا کے پھنسیں گے کہ اس حدیث کا مطلب آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ اگر آپ آگے امت کی نہیں سنیں گے، صحابہ کی نہیں سنیں گے، تابعین کی نہیں سنیں گے، آگے ائمہ کی نہیں سنیں گے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ خود یہ بخاری شریف ہے، اس میں امام بخاری نے جو حدیث بیان کی ہے کہ یہ حدیث ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تخلید کرنا شرک ہے، آدمی مشرک ہو جاتا ہے، تو یہ جتنے حدیث بیان کرنے والے سب مخلد ہیں، تو آپ کو تو مخلد سے ہی ملی، اور مخلد کو آپ مشرک مانتے ہیں، تو پھر آپ اس کی بات پہ اعتبار کیسے کریں گے؟ حدیث کہاں سے ملے گی آپ؟ تو جس طرح اہل قرآن حدیث کا انکار کر کے قرآن سے ہی ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، ایسے اہل حدیث اگر ائمہ کا انکار کریں گے تو حدیث سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ الگ موضوع ہے، کہیں آئے گا تو بتاؤں گا۔ دین سمجھنے کے لیے ہم سب کو، آپ سوچئے قرآن کے الفاظ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک استاد چاہیے۔ یہ جتنے بولتے ہیں قرآن ڈائریکٹ سمجھو، اچھا سمجھنا بڑا کام ہے یا پڑھنا بڑا کام ہے؟ قرآن سمجھنا ہی بڑا کام ہے، پڑھنا تو بڑا کام ہے۔ آپ خود سے پڑھو قرآن، کسی استاذ کے سامنے مت بیٹھو۔ جیسے آپ خود سے سمجھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، ایسے خود سے پڑھ لو۔ استاذ کے پاس کیوں گئے ناظرہ پڑھنے؟ استاذ کے پاس جا کر آپ استاذ سے پڑھنا سیکھیں، ڈائریکٹ سیکھ لیتے آپ۔ تو جو الفاظ آپ ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکے، اس کا معنی کیا ڈائریکٹ سمجھیں گے؟ الفاظ کے لیے کوئی استاذ بنائے، آپ ان کے سامنے بیٹھے، اور اب معنی کے لیے آپ میں خود سمجھوں گا، الٹی منطق ہے یہ۔ تو کبھی وہ موضوع آئے گا تو تفصیل سے بات کریں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، شارح بخاری فرماتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد قول رسول کو حق نہ تسلیم کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی دلیل نہیں بنا سکتے حدیث کے انکار پر، جو بھی بنائیں گے وہ رد ہو جائے گی، اور آپ اسلام کو نہ ثابت کر سکیں گے نہ اس کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے عہد صحابہ سے لے کر آج تک تمام امت بلا نکیر منکر قرآن کی طرح احادیث کو واجب الاعتقاد، واجب العمل مانتی چلی آئی ہے۔ البتہ اس زمانے میں بعض کلمہ گوئی کا دعویٰ کرنے والے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو احادیث کو ناقابل قبول مانتے ہیں۔
لیکن دیگر بد مذہبوں کی طرح دامن بچا کر یوں کہ قول رسول ضرور حجت ہے، مگر آج جو احادیث کا ذخیرہ ہے، ایک تو وہ ہے جو صاف صاف انکار کر رہے ہیں کہ حدیث حجت ہے ہی نہیں، حدیث دلیل ہے ہی نہیں، صرف قرآن، ایک تو یہ ہوئے۔ دوسرے وہ ہیں کہ حدیث ماننا ضروری ہے، لیکن یہ اب جو حدیثیں ہمارے پاس سامنے دکھ رہی ہیں وہ حدیثیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی انکار ہی ہوا۔ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، حدیث ماننا تو ضروری ہے، مگر ہمارے سامنے اب جو حدیث کی کتابیں ہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ سب باتیں ہیں بس، تو رسول کے اقوال و اعمال کا مجموعہ نہیں ہے۔ تو یہ عجمی نو مسلموں نے سازش کر کے اپنی منمانی باتوں کو رسول کی طرف منسوب کر دیا۔ جیسے ابھی ایک بدبخت نے کہا تھا کہ قرآن کی یہ 25 آیتیں یہ خلفائے راشدین کی بڑھائی ہوئی ہیں، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایسی ہی بڑھائی ہوئی باتیں۔ تو اب ان کا رد کریں گے آگے۔ تو ابھی تک کن کا رد ہوا؟ اہل قرآن کا، جو سرے سے حدیث کی حجیت مانتے ہی نہیں۔ اب آگے ان کا رد ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ اب جو احادیث کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس، جس کو لوگ حدیث سمجھ رہے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں یہ سب نہیں لکھی گئی ہیں، وہ بعد میں لکھی ہوئی ہیں، حضور کے زمانے سے نہیں ہے، بعد میں مسلمانوں نے لکھ دیا وغیرہ۔ چاہے کلمہ پڑھنے والے ایسا کہیں، چاہے غیر مسلم ایسا کہیں، بہرحال آگے یہی ثابت کریں گے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثوں کو لکھا گیا، اور پھر جنہوں نے یاد رکھا تو پھر انہوں نے کس طرح پہنچایا، اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، اور اس شبے کا بھی ازالہ کریں گے کہ جو حدیثیں آج ہمارے پاس ہیں، جس کو ہمارے ائمہ محدثین نے، جنہوں نے حدیث کی پوری زندگی خدمت کی، راویوں کی چھان پٹک کی، اور انہوں نے جو تھوڑی بہت موضوع حدیثیں تھیں ان کو اصولوں کے ذریعے چھانٹ کر الگ کر کے رکھ دیا، اور قول رسول کو انہوں نے جھوٹی باتوں سے بچا کر صاف ستھرا کر کے الگ کر کے امت کے سامنے پیش فرما دیا۔ تو ان محدثین کی خدمات کے نتیجے میں وہ جو صحیح حدیثیں تھیں امت کو ملی ہیں، اور اس پر ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ حضور کے زمانے میں ان حدیثوں پر یقین تھا۔ اور اللہ نے جب قرآن کی حفاظت فرمائی ہے تو اس امت نے، یعنی صحابہ اکرام نے حدیث رسول کی حفاظت فرمائی ہے، اور تابعین نے بھی ان کو محفوظ فرمایا۔ بعد میں جب کتابوں کا دور آیا تو پھر اس کو کتابی شکل میں لکھ دیا گیا، تب تک وہ لکھا بھی تھا اور سینوں میں محفوظ بھی تھا۔ اس سلسلے میں اگلے درس میں تفصیل سے کلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔